اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ 10 رمضان المبارک ایک ایسا دن ہے کہ جس میں محسن اسلام جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، جو اسلام کی ایک عظیم شخصیت ہے، ان کے وصال کا دن ہے۔ انہی کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ علوم اسلامی کے سینئر مدرس آغا غلام عباس ساجد صاحب۔ السلام علیکم قبلہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ صاحب، سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت کا ایک حصہ ہمارے لیے مختص فرمایا اور آپ نے یہ شفقت فرمائی کہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ ویسے سب سے پہلے تو میرا جو آپ سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے نام و نسب کے حوالے سے گفتگو فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین، اما بعد۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کی اس سعی جمیلہ کو قبول فرمائے، مولا آپ کو اور آپ کی ٹیم کو ترقی عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے گزارش کہ آج 10 رمضان المبارک یوم وصال محسن اسلام حضرت سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات حسرت آیات کا دن۔ اس مناسبت سے میں آپ کے توسط سے تمام اپنے ناظرین و سامعین کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اسلام کی وہ عظیم خاتون، میں کہوں گا کہ اسلام سے پہلے بھی آپ کا جو رتبہ اور مقام تھا، منزلت تھی، وہ بہت عالی تھی۔ اور جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا حسب و نسب کے اعتبار سے نام خدیجہ ہے اور خدیج خادہ جا کے مادہ سے نکلا ہے۔ اس کا معنی کہ وہ بچہ جو اپنی مدت پوری کرنے سے پہلے دنیا میں آ گیا ہو، جو کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے متعلق تاریخ میں جو ملتا ہے ہمیں کہ بی بی 5 ماہ اپنے ماں کے صدف عصمت میں رہنے کے بعد 6 مہینے کے پہلے دن ہی آپ اس دنیا میں تشریف لے آئیں، اور اسی وجہ سے آپ کے والد محترم حضرت خویلد نے آپ کا نام خدیجہ رکھا، چونکہ خدیج مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، خدیجہ مؤنث۔ اور آپ اپنی عصمت و اپنے کردار اور اپنی عفت کی بلندیوں کی وجہ سے خدیجہ الکبریٰ کے نام سے موسوم ہیں۔ آپ کو خدیجہ الکبریٰ کہہ کر پکارا جاتا تھا اور اب بھی پکارا جاتا ہے۔ اور آپ حسب و نسب کے اعتبار سے والد محترم کی طرف سے خدیجہ بنت خویلد بن عبد العزیٰ بن قسی، یعنی 4تھی پشت سید الانبیاء کے شجرہ طیبہ میں شامل ہوتی ہیں، اور اپنے والدہ محترمہ جناب فاطمہ بنت زائد جو کہ 8ویں پشت میں سید الانبیاء کے اس شجرہ طیبہ میں آپ شامل ہوتی ہیں، یعنی ماں والد کی طرف سے 4تھی پشت میں اور والدہ کی طرف سے 8ویں پشت میں آپ سید الانبیاء کے شجرہ طیبہ میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ کا خاندان گویا کہ سید الانبیاء کا خاندان، اور اسلام سے پہلے بھی دور جاہلیت میں جو خاندان، جو گھرانے عزت و عظمت کی زندگی گزار رہے تھے، یعنی اس بت پرستی کے دور میں بھی، گئے گزرے دور میں بھی جو ایک پروقار زندگی گزار رہے تھے، ان میں بنی ہاشم عبد المطلب کا خاندان اور جناب خویلد کا خاندان وہ خاندان تھا کہ جو اس دور میں بھی آسمانی ادیان کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی کے ایام گزار رہے تھے اور بت پرست دین ابراہیمی پہ وہ عمل پیرا تھے۔ تو جناب حضرت خویلد، جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کی والدہ محترمہ آپ کے بچپن میں ہی، زندگی کے ابتدائی ایام میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ سید الانبیاء کی طرح ہی آپ کا یہ سیم سین ہے کہ پہلے ان کے والد محترم دنیا سے تشریف لے گئے اور بعد میں چند ہی سالوں بعد والدہ محترم۔ تو ان کا جناب والدہ پہلے، اور حرب الفجار کے موقع پر والد محترم جناب حضرت خویلد بھی
اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو حضرت خویلد کے 2 بھائی تھے، ایک عمر اور دوسرے نوفل، جن کے بیٹے ورقہ بن نوفل جن کا ہاں جی وہ آسمانی ادیان اور کتب سماوی کے جو عالم تھے، اور جن کے ساتھ جناب خدیجۃ الکبریٰ اکثر اپنے معاملات میں مشورے بھی کیا، مشاورت بھی کیا کرتی تھی، اور ان کی رہنمائی میں وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنے والد اور والدہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی عفت و پاک دامنی اور اس بلندی کردار میں اس نہج پہ آپ نے زندگی گزاری کہ آپ خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے، اور حتیٰ کہ آپ کا لقب زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ اپنی عظمت کردار کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے یاد کی جاتی۔ کہا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جو بدنام زمانہ ہے اور اتنا برا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں اگر کوئی ایسی شخصیت پیدا ہو جائے کہ جسے طاہرہ کہا جائے تو وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ہی حصہ ہے اور ان کا ہی مقدر ہے۔ خدا بند عالم نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، اور ساتھ ساتھ مشیت پروردگار نے بھی آپ کا بڑا ساتھ دیا قدم قدم پہ۔ تو تاریخ میں جملے ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ کہیں پہ سفر پہ جا رہی تھیں یا کسی جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھیں کہ وہاں سے ایک شخص گزرا اور وہ یہ ندا دے رہا تھا کہ اے مکہ کی عورتوں، اے مکہ کی لڑکیوں، ان قریب ایک شخص اس مکہ میں مبعوث برسالت ہونے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اور تم میں سے جس کی قسمت یاوری کرے وہ اس کے ساتھ ازدواج کر لینا اور اس کی شریک حیات بن جانا۔ یہ کہہ کے آگے چلا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کچھ لڑکیاں زیر لب مسکرائیں اور بعض نے اس کو برا بھلا کہا، بعض نے پتھر اٹھا کے مارے، لیکن جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا انہوں نے جو علم و دانش جو کہ اپنے باپ دادا کی طرف سے ان کے وراثت میں ملا تھا، اور اس عقل و بینش کے تحت اس جملے کو گہرائی میں جا کے سوچا اور اس پہ بڑا غور و فکر کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی دن غور و فکر کرنے کے بعد ایک دن ایک رات عالم خواب میں وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے گھر میں سورج اترا ہے، اور اس سورج کی روشنی سے ان کے گھر کے تمام گوش و کنار روشن اور منور ہو گئے۔ جیسے ہی صبح اٹھیں تو بجائے اس کے پریشان ہونے کی بجائے وہ سیدھی مسرت و ابتہاج کی اس پوزیشن میں جاتی ہیں اپنے چچا زاد جناب ورقہ بن نوفل کے پاس، اور ان کو جا کر اپنے خواب بتاتی ہیں کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو کہ عنقریب آپ کی شادی، آپ کا ازدواج جو ہے ایک ایسے شخص کے ساتھ ہونے والا ہے کہ جو اس کائنات میں اللہ کا نمائندہ اور رسول بن کر آئے گا۔ یہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں، اور اس کے نور اور جمال کی وجہ سے آپ کے زندگی اور آپ کی کائنات روشن اور منور ہو جائے گی۔ تو بالآخر بی بی نے انتظار کرنا شروع کیا اس حسین وقت کا اور ان حسین لمحات کا، اور آپ جانتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے والد محترم ایک امیر آدمی تھے، اور انہوں نے جو ترکہ چھوڑا بی بی نے اس ترکے کو آگے تجارت میں لگایا، اور پہلے تو آپ کا وہ مال تجارت مکہ کی ہی منڈیوں میں اور وہ ذوال مجاز اور عکاظ کے میلے جو مکہ کے گرد و نواح میں جو میلے لگتے تھے وہاں تک وہ مال جاتا تھا، اور بعد میں ترقی ہوتے ہوتے آپ کا مال جو ہے وہ شام اور فلسطین اور لبنان کی منڈیوں جو اعلیٰ منڈیاں تھیں اس وقت کی، ان تک مال جو ہے وہ پہنچنا شروع ہوا، اور کہتے ہیں کہ 80,000 اونٹ اور 1000 کنیزیں اور 1000 غلام جو آپ کی خدمت میں اور آپ کے کاروبار کو سنبھال رہے تھے، یہاں تک کہ طبقات ابن سعد والے نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اونٹوں کے لیے چارہ اور دوائی جن برتنوں میں کوٹی جاتی تھی، کہتے ہیں کہ وہ چاندی کے برتن تھے، اور ان کے اندر وہ جو ڈنڈے ہوتے تھے وہ سونے کے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ اور بی بی کا اتنا مال و دولت ہونے کے باوجود آپ غربا اور یتامہ کے اوپر بہت زیادہ شفقت اور بہت زیادہ خرچ کیا کرتی تھیں، اور یہ سلسلہ بعد میں سید الانبیاء نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا، اور باقاعدہ فرمایا کہ مجھے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی وصیت ہے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ غربا اور مساکین کی یہ خدمت کا اور مدد کا سلسلہ جو وہ رکنا نہیں چاہیے، وہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ کہ بولا میں یہاں رک کر کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ
آپ نے جیسے عرض کیا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جو مال تھا وہ ابتدائی دور میں جو ارد گرد مکہ کے گرد و نواح میں بڑے بڑے میلے لگتے تھے وہاں، جی، پھر اس کے بعد اس میں اور یہ عالمی منڈیوں میں عالمی منڈیوں میں گئے، اور اس کے بعد پھر یہ اتنی ترقی ہوئی اور اتنا اس میں پروردگار عالم نے برکت عطا فرمائی. تو یہ سب کچھ جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے کہا ہے، اس میں کوئی ایسا عمل نہیں تھا کہ جو فعل حرام کا موجب بنے، یعنی حلال طریقے سے اس طریقے سے انہوں نے. دیکھیں اسلام نے خواتین کو زندگی کے کسی مرحلے اور کسی لمحے میں بھی اسلام نے روکا نہیں ہے. بی بی میں نے پہلے عرض کیا کہ اس گئے گزرے دور میں، بت پرستی کے دور میں، ایک نجس ماحول میں عفت و پاک دامنی کی وہ مثال قائم کی کہ آپ خدیجہ الکبریٰ کے نام سے موسوم ہو، طاہرہ کے لقب سے موسوم. تو بی بی نے اپنے پردے داری کا مکمل انتظام و انصرام کر کے اس کے باوجود اس پردے داری میں اور جو اس دین محمدی کے اب دین ابراہیمی کے جو تقاضے تھے ان میں رہتے ہوئے آپ نے اس کاروبار زندگی کو آگے چلایا ہے اور والد کے چھوڑے ہوئے مال کو اور مثال قائم کی ہے کہ تجارت میں اضافہ جو ہے وہ حلال طریقے پر اور دین پر عمل پیرا ہو کر کے ہو سکتا ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں انسان دو نمبری ہو. ضروری نہیں ہے دو نمبری کی جائے یا حرام کی ہے اس میں ملاوٹ کی جائے. بہت اچھی بات آپ نے فرمائی ہے. تو اب اسی تجارت کے سلسلے میں جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جناب خدیجہ الکبریٰ سے مال لیا اور اپنے بیٹے کو پہلے تو خود جایا کرتے تھے اور پھر ساتھ اپنے بھتیجے کو بھی ساتھ لے جانا شروع کر دیا. اور سید الانبیاء آخری سفر تجارت جو شام سے واپس آپ تشریف لائے ہیں تو واپسی پر اگلے دن آپ جناب خدیجہ الکبریٰ کے اس قصر شاہی میں تشریف لے جاتے ہیں اور سفر کی روداد اور وہ سارا واقعہ آپ نے جو جتنا منافع ہوا وہ سب کچھ بیان کیا. لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ کے ذہن اقدس میں آپ کی مکمل شخصیت جو تھی ایک وہ گھر کر چکی تھی اور جناب خدیجہ الکبریٰ اس انتظار میں تھیں کہ اس محبوب کبریاء کو میں اپنا محبوب کس وقت کہہ لو کہ ڈکلیئر کروں یا میں اس کا اظہار کروں. تو بالآخر جناب خدیجہ نے بڑے ایک احسن انداز میں فرمایا کہ اے میرے سید و سردار، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے لیے بلکہ میں نے آپ کے لیے ایک انتہائی خوبصورت اور خوبصورت خاتون کا انتخاب کیا ہے اور اس کو پسند کیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. اور فرمایا کہ وہ آپ کے خاندان سے ہی ہے، بڑی مالدار ہے اور وہ انتہائی سخی بھی ہے، عفیفہ بھی ہے. تو سید الانبیاء نے جب یہ باتیں سنی تو وضاحت طلب کی. تو وضاحت طلب کرنے پہ فرمایا کہ وہ آپ کی کنیز یہ خدیجہ الکبریٰ ہے اور باخدا آپ میرے حبیب ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ کو آپ کے ساتھ میں زندگی گزاروں، آپ کی زندگی کا پارٹنر کے طور پر میں انتخاب میں نے کیا ہے. تو سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ چونکہ اس مسئلے میں اپنے چچا کے زیر سایہ ہوں تو میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا. گھر آتے ہیں اور اپنے چچا سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ مشورہ کیا، لیکن اس پہ ابو لہب نے مطلب اظہار ناراضگی بھی کیا اور منع کیا، کہا کہ خبردار ایسا کام نہ کرنا کیونکہ ہمارا بھتیجا کسی بھی حوالے سے جناب خدیجہ کے موضوع کے لائق اور موضوع نہیں ہے. یہ اس کی نگاہ تھی بہرحال. لیکن جناب حضرت عباس بن عبد المطلب نے ان کو ڈانٹا اور ان کو ذلیل و رذیل کہا اور فرمایا کہ جناب ابو طالب سے فرمایا کہ جناب خدیجہ کا اندیہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتی ہیں. تو انہوں نے اپنی ہمشیرہ محترمہ جناب صفیہ کو جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس بھیجا اور وہ جب جاتی ہیں تو بڑے پرتپاک طریقے سے ان کا استقبال ہوتا ہے اور ان کی خاطر تواضع ہوتی ہے. اور آنے کا مقصد جب پوچھا گیا تو بی بی نے ساری روداد ان کو سنا دی اور واپسی پہ ایک بہترین فاخرہ لباس بھی ان کو عطا فرمایا. اور جناب خدیجہ اپنا صفیہ بنت عبد المطلب جو واپس تشریف لاتی اور اپنے بھائیوں کو آ کر مبارکباد اور خوشخبری پیش کرتی ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے بالکل سمجھو آمادگی ہے اور وہ اس چیز کا خود اظہار فرما رہی ہیں. تو جناب ابو طالب نے اپنے خاندان کے شرفاء اور جوانوں کو ساتھ لیا اور خانہ جناب خدیجہ پہ تشریف لائے اور باقاعدہ ایک جس طرح خواستگاری ہوتی ہے خواستگاری کی اور ڈیٹ معین ہو جاتی ہے اور جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو ایک مخصوص انداز میں دلہا بنایا، کالے رنگ کا لباس اپنا امامہ پہنایا
اور حضرت عبدالمطلب والا عصا ان کے ہاتھ میں دیا۔ بہرحال ایک بارات جو ہے وہ درود و سلام کی چھاؤں میں اور اس معطر ماحول میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر لے جاتے ہیں، اور وہاں پر بڑی خاطر تواضع کی گئی، مختلف قسم کے کھانے اور خوشبویات جو ہیں وہ پیش کی گئی، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنے اس شاہی محل سے جناب عبداللہ کے یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ اقدس پہ تشریف لاتی ہیں۔ تو خداوند عالم نے یہ مرج البحرین یلتقیان کو، یہ دو دریا جو عصمت کے جو دو دریا تھے ان کو جب ملایا تو یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، پھر اس سے اللہ نے آگے اور سلسلہ جو ہے اولاد کا۔ تو میں کہوں گا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ طیبہ طاہرہ اور خدیجۃ الکبریٰ کے لقب کے ساتھ ساتھ جو ان کو عظمت جو ملی وہ ایک یہ ہے کہ وہ نسل بقائے نسل رسول کی ضامن بنی جناب خدیجۃ الکبریٰ، کہ خداوند عالم نے سید الانبیاء کی نسل کی بقا کی ضمانت کے طور پر جناب خدیجۃ الکبریٰ کو منتخب فرمایا، اور خداوند عالم نے 3 اولادیں عطا فرمائی۔ سب سے پہلا بیٹا جو تھا وہ سیدنا حضرت قاسم، جن کے نام پہ آپ کی کنیت ابو القاسم قرار پائی، اور دوسرے بیٹے جناب عبداللہ تھے جن کو طیب و طاہر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور تیسری جو دختر نیک اختر، میں یوں کہوں گا کہ سورہ کوثر کی عملی تفسیر جس کو اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا کہ جب آپ کی عمر مبارک 45 سال تھی اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی 48 سال ایج تھی، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ 567 یعنی 567 عیسوی میں ولادت با سعادت ہوئی تھی مکہ میں، اور سید الانبیاء سے تقریباً 3 بار جو تھی وہ بڑی تھی، چونکہ آپ کی ولادت اور آمد جو ہے وہ 570 یا 71 عیسوی میں آپ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اس شیب ابی طالب اپنا جو عام الفیل کا جو سال تھا اس سے 3 سال مثلا پہلے آپ تشریف لائی ہیں، اور بعثت کے 5ویں سال میں آپ کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اللہ نے عطا فرمائی، اور ان کی مطلب وساطت سے آج پوری دنیا میں نسل رسول موجود ہے، اور گوشے گوشے پہ اللہ نے سید الانبیاء کی نسل کو آباد و شاد کیا ہوا ہے۔ اور چونکہ آج 10 رمضان المبارک کا دن ہے تو بی بی کا وصال کا دن ہے، تو میں یوں عرض کروں کہ شیب ابی طالب کی اس صعوبتیں اور قید اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد جس سال سید الانبیاء کو وہاں سے آزادی ملی، نبوت کا 10واں سال تھا، یعنی مبعوث و رسالت ہوئے آپ کو 10واں سال تھا، کہ جس میں ادھر سے تو خلاصی مل گئی، مگر سید الانبیاء کے لیے یہ عظیم غم کا سال تھا کہ یک بعد دیگرے آپ کے 2 مضبوط سہارے اور آپ کے 2 مضبوط محسن جو تھے وہ یک بعد دیگرے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور داغ مفارقت دے گئے۔ ماہ رجب المرجب میں جناب سردار بطا حضرت ابو طالب جیسا مضبوط سہارا اور محسن اسلام اور محسن سید الانبیاء اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور سید الانبیاء کو ایک شدید غم کا سامنا کرنا پڑا، اور ٹھیک 3 مہینے بعد 10 رمضان المبارک کو آپ کی شریک حیات کے جن کے متعلق سید الانبیاء نے فرمایا تھا کہ جناب خدیجہ سے بڑھ کر یا بہتر کوئی خاتون اللہ نے مجھے عطا نہیں فرمائی، کیونکہ یہ وہ خاتون تھیں کہ جنہوں نے اس وقت میری تصدیق کی تھی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، انہوں نے اس وقت اپنا مال اسلام میرے اوپر خرچ کیا تھا، میرے دسترست میں دیا تھا کہ جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، اور خداوند عالم نے انہی کے باطن اطہر سے مجھے اولاد عطا فرمائی اور میری نسل آگے چلی ہے، جبکہ یہ شرف کسی اور کو نہیں ملا۔ تو سیدہ طاہرہ صدیقہ جناب خدیجۃ الکبریٰ 10 رمضان المبارک کو اس دنیا سے تشریف لے جاتی ہیں، اور سید الانبیاء کو یک بعد دیگرے ان 2 عظیم محسنوں اور سہاروں کے ٹوٹ جانے اور رخصت ہو جانے سے اتنا شدید غم ہوا کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن کا پورے سال کو یعنی چند دنوں کی غم کو پورے سال کا غم قرار دیا اور عام الحزن قرار دیا۔ واقعاً
ایسے مضبوط سہارے اور مضبوط محسن کہ جن کی وجہ سے جناب خدیجہ کے سلام اللہ علیہ کے مال اور جناب ابو طالب کی حمایت، یہ دو چیزیں یقیناً تھیں کہ اسلام اس قدر پھیلا اور آج اسلام ترقی کر کے اس شکل اور صورت میں ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش ہوا، اور یہ ساری دنیا جو ہے وہ سمجھو مرہون منت ہیں احسان ابو طالب اور احسان جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پر۔ تو کیونکہ سید الانبیاء نے اپنی اس مقدرہ معظمہ رفیق حیات کے بارے میں فرمایا تھا کہ اے خدیجہ، خداوند عالم نے پوری دنیا کی عورتوں میں سے 4 عورتوں کو منتخب کیا کہ جن میں سے چوتھی آپ ہیں، جناب خدیجہ الکبریٰ، سبحان اللہ، کہ جناب مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم اور خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 خواتین تھیں کہ فرمایا کہ یہ دنیا کی افضل ترین خواتین ہیں، کہ جنت بھی سمجھو کہ جن کی مشتاق ہے کہ یہ کب تشریف لاتی ہیں، کیونکہ وہ واقعہ کہ جب آپ کا بیٹا جناب قاسم دنیا سے رخصت ہوئے تو بی بی گریہ فرما رہی تو سید الانبیاء تشریف لاتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ اے سیدہ طاہرہ آپ کیوں گریہ فرما رہی ہیں؟ تو کہا میرے لخت جگر کی جدائی نے مجھے اس قدر بے قرار ہو کر رونے پہ مجبور کیا۔ تو سید الانبیاء قریب بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو دلاسا دیتے ہیں اور فرماتے کہ اے خدیجہ کیا آپ اس بات کو پسند کرتی ہیں کہ جب روز قیامت آپ جنت کے دروازے پہ جائیں اور آپ کا یہ بیٹا وہاں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے بلند ترین مقامات میں جا کر آپ کو بٹھا دے؟ تو یہ ایک سمجھو کہ ہمارے لیے پیغام ہے اس میں کہ جن کی چھوٹی اولاد، باقاعدہ حدیث کا جملہ بھی ہے کہ چھوٹی اولاد جن کی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو وہ والدین کے لیے بروز محشر شفاعت کا سبب بنے، وہ شفیع بنے گا اور اپنے والدین اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا وہ بچہ یا بچی کہ جب تک وہ اپنے والدین کو جنت میں نہ لے کر چلا جائے۔ اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ایک فضیلت کہ جا آپ کا وہ سارا مال و دولت جو آپ نے اپنے شوہر نامدار کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا اور وہ اسلام، وہ سارے کا سارا اسلام اور مسلمین کے اوپر سیدہ نے اور سید الانبیاء نے خرچ کر دیا تھا، اور یہ اسلام اور مسلمان مرہون منت ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ کے۔ لیکن میں آپ کے توسط سے ایک جو ریکویسٹ اور گزارش کروں گا یا ایک درد دل کہہ لو بیان کروں گا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ 10 رمضان المبارک آپ دیکھ لیں کہ آپ اخباریں بھی پڑھ لینا، پرنٹ میڈیا ہے یا سوشل میڈیا، کہیں جناب سیدہ خدیجہ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، کوئی مورخ، کوئی کاتب، کوئی آرٹیکل لکھنے والا آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جناب خدیجہ کا کوئی قابل ذکر طریقے سے نام لیا جائے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ فاطمہ زہرا کی ماں ہے۔ جرم صرف یہ ہے کہ جناب خدیجہ کا جو مقام سید الانبیاء نے جو سیدہ کو جو مقام عطا فرمایا تھا، ہم مسلمان اللہ جانے ہمیں، میں تو یہی سمجھا ہوں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کیوں بی بی کا ذکر جو ہے اس طرح نہیں کرتے کہ جس طرح کے کرنا چاہیے تھا۔ جو حق ہے، جو ان کی خدمات ہیں، جو ان کی شخصیت ہے اسلام میں، جو ان کے احسانات ہیں اسلام پر، ان کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے لیے باقاعدہ سیمینار کیے جاتے، ان کانفرنسیں کی جاتی، پروگرامز کیے جاتے اور آنے والی اس نوجوان نسل کو بتایا جاتا کہ کس بی بی کے مال اور کس بی بی کی کوششوں اور محنتوں کے نتیجے میں آج ہم مسلمان یا اسلام ایک ترقی کی جو راہ پہ گامزن ہے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی، اس میں ایک بات ہوئی ذہن میں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو صحیح طریقے سے بیان کیا جائے اور ان کی شخصیت کو اس طریقے سے کہ پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ ان کا اور دیگر جو ازواج ہیں ان کا کیا طریقہ کار تھا، سبحان اللہ، اس کو بیان کیا جائے تو اس میں بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سی عورتیں جو ہیں اپنے شوہر کے ساتھ اچھا رشتہ نبھانے میں بڑی مدد فراہم کر سکتی ہیں کہ ایک شریک حیات کیسے ہوتی ہے۔ جیسے پیغمبر اتنے عرصے کے بعد بھی اپنی باقی زوجہ کے ہونے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ خدیجہ جیسے مجھے کوئی نہیں ملے گی۔ بے شک، بس دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارا یہ وقت عبادت میں شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ، بہت شکریہ، اور بہت آسان انداز میں آپ نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت پر گفتگو فرمائی۔ اور قبلہ آخری آپ سے سوال یہ ہے کہ
کچھ چیزیں جو ہیں وہ مبطلات روزہ میں شمار ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر کچھ سوالات ایسے آتے ہیں کہ جن میں پوچھنے والے یہ پوچھتے ہیں کہ فلاں فلاں چیز سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کچھ چیزیں لوگوں کے ذہن میں ہیں، تو وہ چند چیزیں اگر آپ بیان فرما دیں کہ کون سی چیزیں جن سے روزہ باطل نہیں ہوتا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ جو کنفرم چیزیں مبطلات روزہ ہیں تقریباً 8 ہیں، اور کچھ ہیں جو مکروہات ہیں، مطلب اس میں روزہ کا ثواب کم ہو جاتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مسئلہ ہمارے معاشرے میں ان کو مبطلات روزہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اسے روزہ باطل نہیں ہوتا، شاید وہ مکروہات میں بھی شامل نہ ہو. مثلاً اکثر سوال کرنے والے پوچھیں گے کہ جی کیا ناخن کاٹنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ تو ناخن کاٹنے سے یا بال کاٹنے سے یا خط کروانے سے روزہ باطل یا خون نکلنے سے نہیں ہوتا. بعض لوگ مطلب خط نہیں کرواتے یا مذہبی شیب دوسری والے جو نہیں کر پاتے کہ کہیں کوئی مطلب خون نہ نکلے، تحت خون نکلنے سے بھی روزہ باطل ہے. ہاں اگر خون جان بوجھ کے نکالا جائے تو شاید مکروہات میں شامل ہو، لیکن اگر اچانک نکلا یا مطلب ایک چوٹ لگ جاتی ہے اچانک بندے کو تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. اسی طرح ہے کہ مثلا خوشبو لگانا، ہاں خوشبو سونگھنا مکروہ ہے، اگر خوشبو لگانا پرفیوم وغیرہ ہے مثلا یا عطر وغیرہ لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. یا آپ کہہ لو کہ جو کوئی کریم بلیچ ہے یا کوئی لپسٹک ہے مثلا لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن وہ ایک الگ مطلب پہلو یہ سوال ہے کہ مطلب خواتین کو اس کا پردے کے اندر ہے کہ یہ سارا کچھ کرنا چاہیے، لیکن بہرحال بذات خود لپسٹک یا مثلا کریم یا بلیچ وغیرہ لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. اسی طرح مثلا ٹوتھ برش ہے مطلب دانتوں کی صفائی، تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس ٹوتھ پیسٹ کا جو ذائقہ ہے اگر وہ حلق تک نہ پہنچے، یا مسواک آپ کرتے ہیں اور اس کا ذائقہ یا وہ تری حلق تک نہ پہنچے، تو بذات خود اس کے لگانے یا صفائی کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. یا مثلا بھول کر کے بندہ کوئی چیز کھا پی لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا. یا دیر کو بندہ سویا ہے اور اس کو احتلام ہو گیا ہے تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا. یا اچانک بندے کو قے آ گئی ہے، مطلب بے اختیاری صورت خود بخود خود کرے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر اچانک بے اختیاری صورت میں قے آ جائے تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا. تو یہ چند چیزیں ہیں کہ جو ہمارے مثلا معاشرے میں ان کو بڑا وہ کیا جاتا ہے، حالانکہ ان سے روزہ باطل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہم ایک مرتبہ پھر آپ کا جزاکم تہ دل سے اللہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت جو ہے وہ نکالا اور ہمیں یہ شرف بخشا کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے. تو ناظرین، یہ تھے جامعہ علوم اسلامی کے سینئر مدرس آغا غلام عباس ساجد صاحب. تو جناب دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو سمجھنے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.